کریم خالق نے اپنے لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات نے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک جو کچھ پیدا کیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ہر ایک چیز کی خلقت کا کوئی نہ کوئی کریم خالق کا مقصد تھا۔ اس آیت کے اندر کریم خالق جنوں کی خلقت کے مقصد کو بیان کر رہی ہے اور انسانوں کی خلقت کے مقصد کو بیان کر رہی ہے۔ تو کریم خالق نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، اے آدم کی اولاد، اس کائنات میں جو کچھ ہے میں نے وہ تیرے لیے خلق فرمایا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے خلق فرمایا ہے۔ اے اللہ، تو نے اپنے لیے کیوں خلق فرمایا؟ اللہ کی آواز آتی ہے، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ کریم اللہ، تجھے ہماری عبادتوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ کریم خالق کی آواز آتی ہے، میں غنی مطلق ہوں، میں کسی کی عبادت کا محتاج نہیں۔ اگر ساری کائنات میری عبادت پہ لگ جائے میں اللہ کی خدائی بڑھ نہیں سکتی، اور اگر ساری کائنات میری نافرمانی پہ اکٹھی ہو جائے میں اللہ کی خدائی گھٹ نہیں سکتی۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون بندہ اپنی بندگی کو تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ اے میرے بندے، عبادت تو کر، قیامت کے دن جنت درجات میں کریم اللہ بلند کروں گا۔ تو بھائیو، یہ ماہ رمضان کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ، توبہ نصوح کرنے کا مہینہ، ایسا بابرکت مہینہ جس میں کریم خالق کی آواز آتی ہے کہ جو میرا بندہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرے گا، میں اس ماہ برکت کے صدقے میں اس بندے کو ختم قرآن کا ثواب دے دوں گا۔ تو کریم خالق کی جب عبادت کرنی ہے، اللہ کی ذات ارشاد جو فرما رہی ہے کہ لیعبدون، میں اللہ کا جن اور انس کو خلقت کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ اگر میرے بھائیو بزرگوں احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو حدیث میں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی سب سے پہلے بندہ جس اللہ کی بندگی کر رہا ہے، سب سے پہلے بندے کو اس اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ اگر معرفت کے بغیر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ بغیر معرفت کی عبادت بندے کو کمال تک نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کوئی بندہ معراج کرنا چاہتا ہے، بلندیوں پہ جانا چاہتا ہے، شرط پہلے یہ ہے کہ پہلے اپنے خالق کی معرفت رکھے۔ جتنی معرفت بلند ہوتی چلی جائے گی اتنا بندے کا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا بندے کا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا بندہ کو عبادت کا عشق ہوتا چلا جائے گا۔ ذرا دیکھو، ہم معرفت خدا، اپنے خالق کی معرفت کہاں سے لیں؟ اللہ کی معرفت آپ کو دو مقام سے ملے گی، یا اللہ کے قرآن سے ملے گی یا بارہ کے فرمان سے ملے گی۔ قرآن کھولو، قرآن اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ معصوم علیہ السلام کے فرمان کو پڑھو، معصوم کے فرمان اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے شیعہ بھائیو بزرگوں، فخر کیا کرو، اللہ نے وہ مکتب نصیب فرمایا جس مکتب کے اندر
مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ مولا امیر علیہ السلام کا تلاوت کرو، پہلا خطبہ ہی میرے مولا کا خطبہ توحید ہے۔ نہج البلاغہ کھولو گے، نہج البلاغہ تجھے خدا کی معرفت کرائے گا۔ صحیفہ کاملہ مولا امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ غلط ہے۔ پھر جناب کریم خالق کی آواز آئی، جبریل پھر بتا میں کون ہوں، تو کون ہے؟ جبریل نے پھر یہی جواب دیا، میرا اللہ تو ہے، میں ہوں۔ خدا کی آواز آئی، جبریل یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جبریل فرماتے ہیں انوار عالم انوار میں نے ایک نور کو دیکھا، اس نور نے یہ کہا جبرائیل جو تم سوال کا جواب دے رہے ہو وہ جواب صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہو، بلکہ کریم کے جواب میں یہ کہو انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل، میرا اللہ تو بڑا، میرا جلیل و کریم رب ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو کریم خالق نے مجھے سید الملائکہ بنا دیا، تمام ملائکہ کا سردار بنا دیا۔ جس مولا نے جناب جبریل علیہ السلام کو عالم انوار میں توحید کا درس دیا ہو، اللہ جانے وہ کریم اللہ کا ولی جو ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ تو بھائی بس برادر کافی پڑھنے والے ہیں، بس آخری دو جملے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پہ، اللہم اللہ کی ذات نے جو حکم دیا کہ میری عبادت کرو، عبادت سے پہلے ضروری ہے کہ اس کریم کی معرفت بھی ہو۔ معرفت ہوگی تو پھر عبادت میں مزہ آئے گا، اگر بغیر معرفت کے عبادت کرو گے پھر عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو کریم نے جن ہستیوں کو اپنے معرفت کا ذریعہ بنایا وہ اللہ جانے کتنی کریم ہستیاں ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تاریخ میں پڑھیں جس معصوم امام کی کال ولادت کا دن تھا جو گزرا ہے، 3 دن کے میرے مولا تھے، پنگھوڑے کی زینت تھے۔ جناب ام ایمن روایت کرتی ہیں میں نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا کہ آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں، میں پریشان ہو گئی کہ کہیں یہ بچہ بیمار نہ ہو گیا ہو، میں حیرت میں تھی۔ میں نے یہ بات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو کہی کہ اے بنت محمد، آپ کا جو بچہ ہے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ بیمار نہ ہو گیا ہو۔ بی بی کا سننا تھا، بی بی نے مصلی عبادت بچھایا، اپنے سر اقدس کو سجدے میں رکھا، سجدہ شکر بجا لانے کے بعد ارشاد فرمایا اے ام ایمن، یہ میرا بچہ بیمار نہیں ہے، میرا بچہ پنگھوڑے میں پڑھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اللہ جانے جن ہستیوں کے 3 دن کا بچہ ہو پنگھوڑے میں اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو، اللہ جانے ان کے بڑوں کا کیا مقام ہوگا۔ ہاں اب دیکھیں انہوں نے اللہ کی معرفت کرائی اور پھر اللہ نے ان کو کیا کیا دیا، اتنا علم دیا، کائنات میں ان جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے ان کو سخاوت دی، جتنے یہ سخی گھرانہ کائنات میں ایسا کوئی سخی گھرانہ نہیں، جتنا ان کو اخلاق دیا کائنات میں ایسا کسی کے پاس اخلاق نہیں۔ اللہ نے اتنا علم دیا، حضرت مولا کائنات مولا امیر علیہ السلام صلوات پہ حضرت کی ذات پہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا علم دیا مولا کو اللہ نے، مولا کی اولاد کو اتنا علم دیا اللہ نے۔ ہاں سب معصوم کو دیکھ لو، نہیں ملتا کہ کوئی ان سے سوال پوچھنے آیا ہو، ان ہستیوں نے کہا ہو کہ ہمیں جواب نہیں آتا۔ کوئی سوال پوچھنے آیا ہو، ان ہستیوں نے کہا ہو کہ کل آنا، 1 گھنٹے بعد آنا، تھوڑی دیر بعد آنا، نہیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، نہیں ملتا، ایسا مقام نہیں ملتا کہ کوئی سوال کرنے والا آیا ہو انہوں نے مہلت مانگی ہو۔ اللہ نے وہ سوال پیدا ہی نہیں کیا جن کا جواب ان کو نہ آتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ سوال کرنے آتا تھا، آدھا سوال اس کے منہ میں ہوتا تھا، آپ کو اور میرا امام جواب پہلے دے دیتے تھے۔ صرف اللہ نے ان کو علم نہیں دیا، پوری مخلوق کی زبان کا بھی ان کو علم عطا فرمایا۔ جتنی مخلوق ہے کائنات کی، ہر مخلوق کی زبان کا علم ہے تیرے اور میرے امام کے پاس۔ یہاں تک کہ ملتا ہے عزیز مصر 70 زبانوں کا حافظ تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام جب اس کے دربار میں آئے، عزیز مصر نے 70 زبانوں میں جناب یوسف سے گفتگو کی۔ جب ساری زبانوں سے گفتگو کر چکا، جناب یوسف علیہ السلام نے ایک اور زبان میں گفتگو کی۔ عزیز مصر نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میری تو انتہا ہو گئی، میں تو بس 70 زبانوں کا حافظ تھا، وہ تو ختم ہو گیا۔ جناب یوسف نے فرمایا تیری انتہا ہو گئی، میں یوسف کی ابتدا ہو گئی، میں یوسف کی ابتدا ہو گئی۔ جناب یوسف کا کہنا تھا، عزیز مصر نے یہ کہا پھر تو آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے۔ جناب یوسف نے فرمایا اللہ کی ذات ایک آخری نبی پیدا کرے گا، اس نبی کی آل کو بھی پیدا کرے گا، اللہ کی ذات ان کو اتنا علم دے گا، ان کے علم کو یا میرے علم کو ان کی علم سے وہی نسبت ہے جو ایک سمندر میں قطرے کو نسبت ہے۔